عمران بن حیث سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالی یا اس کے لیے فال نکالی گئی، اور جس نے غیب کو جان کر دعوے کیا یا غیب کو جاننے کا دعوی کرنے والا کے پاس گئے، اور جس نے جادو کیا اس کے لیے جادو کیا گیا، اور جو شخص نجومی کے پاس آیا اور جو کچھ کہتا اس نے اس کی تصدیق کر دی تو اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کفر کیا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے حدیث سے کہ آج آئے دن دیکھنے میں اشتہار ملتے ہیں، عاشق آپ کے خطبوں میں ساز بھو کا جھگڑا پل بھر میں، آپ جس چیز کو مانگے وہ چیز آپ کی، جو چیز چاہیے وہ آپ کی۔ اب یہ بات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ غیب جانتے ہیں وہ کر دیں گے۔ انہی کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ ان کے پاس جانا اسلام سے خارج ہونا ہے، شریعت سے کفر ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوں گے کون؟ شراب پینے والا، جادو پر یقین رکھنے والا، اور خطا رحمی کرنے والا۔ علامہ کے اقوال ہیں، کچھ لوگوں نے جادو کا انکار کیا ہے اور اس کی حقیقت کو باطل قرار دیا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جادو ثابت اور حقیقت موجود ہے۔ اس کا ثبوت پر عرب، فارس، ہند اور کچھ روم کے اکثر قوموں کا اتفاق ہے، اور یہی قومیں صفحے ہستی پر بسنے والے لوگوں میں افضل ہیں، اور انہی میں علم و حکمت زیادہ ہے۔ اور فرعون فرمان الہی ہے یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ یہاں یہ بات ثابت ہو گئی جتنے پڑھے لکھے طبقہ تھا، بڑی بڑی قومیں تھیں، وہ قوم میں جادو سیکھنا سکھانا جاری تھا اور جادو ہوتا تھا، اور اس سے پناہ طلب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہے جن کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو دیکھی ہوئی چیز اور بتائی باتوں کو نہ مانتا ہو۔ سو جادو کا نفع کرنا جہالت اور نفی کرنا والا پر تردید کرنا ہوگی، اور فضول کام ہے، یعنی جو جادو نہیں ہوتا بولا اس سے اگر بات کرنا فضول کام ہے، آپ کا ٹائم خراب کرنا ہے۔ کوئی انکار کرتے جادو نہیں ہوتا، جادو نہیں ہے، اس سے بحث کرنا آپ کا ٹائم خراب کرنا ہے۔ اس سے بہتر ہے بات کرنا چھوڑ دیں تو بہت بہتر ہے۔ اس بارے میں ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ خود تقلید یعنی کسی کو وہم گمان میں مبتلا کر دینا بھی جادو کا ایک حصہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر دلائل بھی جادو کافی موجود ہوتے ثابت ہے۔ ان میں سے چند ایک آیت وَاتَّبُعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ جادو کا علم سکھاتے تھے، چنانچہ علم جادو حقیقت میں موجود نہ ہوتا تو اس کی تعلیم ممکن نہ ہوتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دیتے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب اور قرآن کی آیت سے کلیئر ہو گیا کہ جادو ہے، جادو سکھاتے تھے، اور حدیث سے بھی اور قرآن کی اس آیت سے ہو گیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان۔ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، یعنی وہ عظیم جادو لے کر آئے، بڑا جادو تھا ان کا۔ سورہ فلق کے سبب نزول پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ لابدین عظیم کا جادو کی وجہ نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرنے کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوا تھا۔ بسم اللہ۔ صحابی حضرت عائشہ اماں رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ
یہودیوں کے قبیلہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے لیے پیسے دیا تھا، وہ صرف جادو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروانے کا ارادے سے تھا۔ شریعت اسلامی میں جادو کے احکام، جادوگر جو جادو کا عمل کرتا ہو اور کسی نے اس پر جادو کا عمل نہ کیا ہو، اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ۔ سو میری رائے یہ ہے کہ وہ جب جادو کا عمل کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ امام ابن خدم جادوگر کا حد قتل ہے، اور یہ حضرت عمر، عثمان ابن عمر، حفظہ جنداب بن عبداللہ، جنداب بن کعب، قیس بن سعد، عمر بن عبداللہ رضوان اللہ علیہ نے اس مروی سے یہ مذہب امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا ہے۔ مسلم جادوگر اور ذمی جادوگر کے متعلق فقہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ امام مالک کے مذہب میں یہ ہے کہ مسلم جادوگر جب از خود ایسے کلام سے جادو کرے جس میں کفر پایا جاتا ہے تو یہ کام موقع تو جاتا ہو، اسے توبہ کا موقع دیے بغیر قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، کیونکہ جادو کا عمل ایسا ہے جسے خفیہ طور پر سر انجام دیتے ہیں، جیسے کہ زندیق اور زانی اپنے کام خفیہ طور پر کرتے ہیں، اور اس لیے بھی اللہ نے جادو کو کفر کہا۔ وَمَا يُعَدِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اور یہی مذہب امام احمد بن حنبل، ابی سوری اسحاق، امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام خرطابی نے شافعی کا یہ مسئلہ بیان کیا کہ جب ان کا مشہور مسلک یہ ہے کہ جادوگر کے محض جادو کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے، ہاں اگر وہ جادو کر کے کسی کو قتل کرتا ہے تو اسے قصاص قتل کر دیا جائے۔ کوئی شخص جب اس بات کا اعتراف کر لے کہ اس نے ایسے کلموں کے ساتھ جادو کیا جس میں کفر پایا جاتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا تو اسے قتل کر دینا واجب ہوگا۔ اور اس طرح اگر دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا وقتاً کفر یہ کلمے کے ساتھ جادو کا عمل کیا ہے تو اسے قتل کر دینا ضروری ہوگا، اور اس نے ایسے کلموں کے ساتھ جادو کیا ہو جس میں کفر نہیں پایا جاتا تو اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جادوگر نے جادو کا عمل کر کے جان بوجھ کر دوسرے شخص کو ایسا نقصان پہنچایا جس سے قصاص واجب ہو جانا ہے تو اسے قصاص لیا جائے گا، اور اسے نقصان سے قصاص لازم نہیں آتا تو اس سے دیت وصول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام قرآن اور حدیث کے بعد جو اماموں کا جو سلسلہ آیا، اماموں میں اتفاقاً رائے یہی ہوئی ہے کہ اگر کوئی جادوگر جادو کے کلمات پڑھ کر کسی کو قتل کر دیتا یا قتل مر جاتے تو ان کا جو ہے جادوگر کا قتل کر دیتا۔ اگر مسلمان ہے تو اس کی توبہ بھی قبول کرنے نہیں دینا چاہیے، اس کو فوراً قتل کرنا۔ اگر مسلمان نہیں ہو کرا تو اس کو پھر بھی توبہ قبول کریں گے، اس کے بارے میں سن سکتے ہیں۔ اگر اس سے اگر کوئی نہیں مرا، کلمے پڑھا اگر کوئی نہیں مرا تو اس سے معاوضہ لے کے اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان کو معاف کرنے کا حکم نہیں، مسلمان کو قتل ہی کرنا ہے۔ تو آج کل مسلمان اتنی دکانیں کھول رکھے ہیں اور ایسی دکانیں کھول رکھے ہیں کہ میں ایک سناؤں یا آدھا سناؤں یہ بھی نہیں سنا سکتا میں ایک کا بھی قصہ یہاں۔ بس انہیں صرف یہ چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیے، اتنا خرچہ کر لیجئے، کام بن جائے گا، تعویذ لے لیجئے، کام بن جائے گا۔
بہرحال اللہ تعالیٰ ان لانتیوں سے ہمیں بچائے. اسی وجہ سے یہ بات میٹنگ کر کے کہہ رہے ہیں اور بار بار کہیں گے کہ اس میں آپ کو ابھی چند منٹوں میں یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ یہ کیا مصیبت ہے, جادو کی وجہ سے کیا مصیبتیں آتی ہیں. تو ابھی میں آپ کو عورتوں میں ایک بیماری آتی ہے, اس کے جادو سے آتی ہو, استحاضہ کہا جاتا اس کو, یعنی حیض کے جو دن ختم ہو جانے کے بعد, حیض کے جو پیریڈز کے دن ختم ہونے کے بعد بھی خون جو ہے خارج ہوتے رہتا, اس کو لوگ بہت تکلیف کر میں رہتے ہیں. وہ ان کی زندگی تقریباً میرے سامنے تو جو مریض ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ دعا کرو ہم مر جائیں. میں نے کہا یہ تو ہم نہیں کر سکتے, دعا تو ایسی کہیں آئی نہیں. یعنی اتنی تکلیف ہوتی ہے ان لڑکیوں کو یا ان عورتوں کو کہ وہ ان کے جینا ختم ہو جاتا, ان کی زندگی ختم ہو جاتی. 24 گھنٹے الجھے ہوئے, کبھی کچھ تو کبھی زیادہ تو کبھی کم, کبھی زیادہ تو کبھی کم, دن بھر کا مسئلہ ہے. تب وہ ڈاکٹروں کے چکر کاٹے جا رہے ہیں, ڈاکٹروں کے چکر کے ڈاکٹر پریشان ہیں, وہ کیا کریں گے بھائی. قرآن وہ نہیں جانتے ہر ڈاکٹر, قرآن جان بھی رہے تو بھی جادو نہیں جانتے, جادو جان لیے تو حدیث نہیں جانتے, حدیث جان لیے تو علم نہیں جانتے. اپنا گرا تو علم چھوڑ نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر کہ بھائی میرے پاس مت آ تو کہیں چلا جائے, یہ تو دنیا میں ہے. لیکن ہم جیسے لوگ سیدھے لوگ تو پہلے کہہ دیتے بھائی تیرا ڈاکٹر کا ہے تو چلا جائے ڈاکٹر کے پاس, ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں, سب وقت کی کمی ہے. لہذا اس کا سنیے آپ کیا ہوتا ہے اس میں. اس قسم کا جادو صرف عورتوں پر ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جادوگر ایک جن کو اس عورت پر مسلط کر دیتا ہے جس پر جادو کرنا مقصد ہوتا ہے, اور اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ اسے استفاض کی بیماری میں مبتلا کر دے. چنانچہ جن عورت میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے. فرمان نبوی شیطان یجیری من ابن آدم مجیری الدم, شیطان ان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا. بخاری شریف. بات حقیقت ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ شیطان رگوں میں عورتوں کے گھومتا ہے, بڑی آسانی سے گھوم سکتا ہے, بخاری میں ہے. اور دوران گردش جب وہ رحم کی رگوں میں پہنچتا ہے تو ان میں ایڑی لگاتا ہے جس سے ان رگوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت حمیہ بنت حبش نے جب استخاذہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی رکضت من رکضت الشیطان, استفاضہ تو صرف شیطان کی ایڑی لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جامع ترمذی حسن صحیح میں. اور ایک روایت میں یوں ہے انما ہوا ارخا ولیس ولا ہی ذات, یہ تو ایک رگ سے بہنے والا خون ہے, حیض نہیں ہے. ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ عورت کے رحم میں موجودہ رگوں میں سے کسی ایک رگ میں شیطان کا ایڑی لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ابن استفاضہ یہ ہے کہ حیض کے دنوں کے بعد بھی عورت کو خون آتا رہے. عورت کو یہ خون 1 ماہ تک آ سکتا ہے, اس کی مقدار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. یہاں پہ لمٹ رکھ کے بات ہوئی 1 مہینے کی. میں ایک کو جانتا ہوں 2 سال سے, آج بھی کم نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ پختہ ایمان اور پختہ عمل اور پختی بات سننے تیار نہیں ہے. کیونکہ کئی گھروں میں اس سے پہلے بھی بتا دیا, سعودی یا کسی وجہ سے باپ کی چوری سے بیٹیاں علاج کروانا ہمارے لیے دشواری. ماں باپ کی چوری سے بیٹی کو لے کے جانا علاج کرنے کے لیے, جو بولے وہ نہیں کرنا. 2 سال کیا 10 سال ہو جائیں گے, وہ صحیح نہیں ہوں گے. اللہ ان کو صحیح کر دے, نہیں ہوں گے صحیح. کیونکہ کوئی بھی عمل کریں گے باپ پوچھے گا یہ کہاں گئے تھے, تو بولیں گے ہم کسی کے نے پڑھوانے گئے, تو وہ بولے گا جادوگر کے پاس گئے تھے.
تم میرے لیے جادو لائے ہو میری دوسری بیوی کو مارنے کے لیے, کیونکہ اسی دن اس کی دوسری بیوی بیمار ہو جائے گی. تو بولے گا کہ بیوی جادو لانے کے, لہٰذا بیٹی مرتی ہے مر جائے لیکن وہ ماں نہیں کر سکتی. لہٰذا افسوس کی بات ہے, عورتوں کے لیے کھلے ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ میں اس کام میں آگے بڑھوں, اور سنی مسلمان بھائی ہو مطلب کوئی ہو, فی الحال ان سب کے گھروں میں بات پہنچاؤں گا میں انشاءاللہ. دوسری بات عورتوں میں ایک بڑی پریشانی کی ہوتی وہ ہے اولاد نہیں ہونا, بانجھ پن. یہ مصیبت اتنی بڑی ہے, بیماری سے زیادہ بڑی مصیبت ہے. عورت کا بانجھ پن بھی دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ قدرتی طور پر اولاد جنم دینے کے قابل نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ قدرتی طور پر تو ٹھیک ہو لیکن رحم میں جن کی شرارتوں کی وجہ سے وہ بانجھ ہو جائے اور بچہ جننے کے قابل نہ ہو. اس کی شرارت کی ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اس کے پیداواری صلاحیتوں کلی طور پر ختم کر دیتا, اور دوسری شکل یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تو اس کے رحم میں حمل ٹھہرا جائے لیکن چند ماہ بعد وہ رحم کے رگوں میں بیڑی لگا دیتا ہے جس سے عورت کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرمان موجود ہے, ان الشیطان یریجی من ابن آدم مریج آدم, شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. بخاری مسلم صفحہ 10 یعنی عورتوں کی چھوٹی باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن یہ دو بڑی باتیں ایسی ہیں جب جس کو بچہ نہیں ہوتا اس عورت کی زندگی اجرن ہو گئی, تباہ ہو گئی عورت, ہنسی خوشی اس کی زندگی ختم ہو گئی. اور کئی ایسے کیس, کئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں, اور پھر اگر اس کا علاج مضبوطی سے ہوا اور یقین کامل پہ ہوا اور وقت اور میاں بیوی خاندان مل کے کرا تو اللہ کامیابی بھی دیتے ہیں. ہم جو بول رہے ہیں یہاں پہ ساری اس کی ساری پریکٹیکل بات کر رہے ہیں. کدھر سے کوئی سوال ہو تو سوال کا جواب بھی ہے, اور کدھر سے کوئی گواہی ہو تو گواہی بھی ہے, اور کدھر سے کوئی جس کے اوپر ہوا عمل وہ بھی ہے صداقت کے ساتھ. اس لیے کہ ان عورتوں کو سمجھا دینا ضروری ہے کہ میاں لوگوں کو, بھائی بہن کو, کہ لاپرواہی میں عورتوں کو ڈھکل کے ان کی زندگیوں کو برباد مت کیجیے. اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں, یہ قرآن میں آیت ہے, جس کو ہم لڑکیاں دیتی ہیں لڑکیاں دیتے ہیں, جن کو ہم لڑکے دیں گے ان کو لڑکے دیں گے, جن کو ہم کچھ نہیں دیتے ہم انہیں نہیں دیتے. اگر وہ بات ہے اللہ کی طرف سے ہے تو تمہیں وہی تو نہیں آئی کہ اللہ کی طرف سے ہے وہ. تم کم سے کم ایک صحیح جگہ اپنا عمل کروائے جائے, محنت کی جائے. اگر وہ شیطان کی طرف سے ہے, اگر ہٹ گیا تو الحمدللہ اولاد والے ہو جائیں گے, اور اولاد والے ہو جائیں گے اور وہاں سے خوشیاں ملے گی. تو کہیں جگہ پہ یہ ہوتا کہ ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہیں, تو دوا بھی ضروری ہے. ڈاکٹر دوا اور دعا دونوں کے لیے بولے, لیکن کتنے حمل گرنے کے بعد تھوڑی سی ہماری محنت اللہ نے ہم سے کروائی, نصیب میں ان کے لکھا تھا, اور ہم سے کام لیا اللہ نے, لوگوں کے گھر میں خوشیاں آئیں. تو اس معاملے میں بھی عورتیں شوہروں سے ڈر کے کام کرنے کی وجہ سے کام نہیں ہوتے. شوہر ایک سانپ کی طرح بن گیا ان کے لیے عورتوں کو رلانے میں. اور یہ بات عورتوں سے زیادہ مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ رگوں میں شیطان گھسے گا, خون کی طرح دوڑے گا, تو پتہ نہیں تمہاری بیوی کے اندر یا تمہاری بہن کے اندر کتنے گھسے ہوئے ہیں, کہاں سے چڑھے ہوئے ہیں. لہذا اور ایک قصہ عورتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں, ٹائم وقت ہو رہا ہے, اگر کوئی جلدی ہو تو لوگ پریشان مت ہوئیے, بس چند منٹوں میں ختم کرنا ہی ہے. ایک اور عورتوں میں بڑی پریشانی ہے لڑکیوں میں شادی کی رکاوٹ. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اس کے لیے انسان جو ہے, انسان کوئی بھی کسی سے نفرت کر لے یا بغض رکھتا ہو,
نفرت کر لے یا بغض رکھتا ہو یا عداوت کرتا ہو، یا خاندان میں بھی ہو سکتا ہے یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو پریشان کرا جائے، وہاں سے اٹھ جاؤ، پانی لگاؤ، کسی نہ کسی طریقے سے ستانا۔ اس میں ہوتا یہ کہ انسان جادوگر کے پاس جاتا ہے اور سے مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں آدمی کی بیٹی پر جادو کر دو تاکہ وہ شادی نہ کر سکے۔ جادوگر اس کا اور اس کی ماں کا نام اس سے پوچھ لیتا ہے، پھر اس کا کوئی کپڑا طلب کرتا ہے، اس کے بعد اس پر جادو کر دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک یا ایک سے زیادہ جنوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جن اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے اس عورت کے پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اسے ایسا موقع مل جائے تو اس میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر اس حد تک پریشان کرتے ہیں کہ جو بھی اس کی منگنی کا پیغام لے کر اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرنے سے فوراً انکار کر دیتا ہے۔ اگر اس میں داخل ہونے کا موقع نہ ملا تو باہر سے جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر مرد کو اس عورت کے سامنے بدصورت ثابت کر دے اور خود اس عورت کو مرد کے ذہن میں بدصورت عورت کے بطور ثابت کرے۔ چنانچہ عورت ہر مرد کے ساتھ شادی کرنے سے بدصورت عورت کے طور پر ثابت کر دے، بغیر اسباب انکار کرتی ہے، اور اگر کوئی مرد اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے تو شیطان اس کے دل میں مسلسل وسوسے ڈالتا ہے اور اس سے بدظن کر دیتا ہے۔ اور اسی بھی ہوتا ہے کہ عورت کے گھر میں جو شخص بھی اس عورت سے شادی کرنے کی نیت سے داخل ہوتا ہے اسے شدید گھٹن کا احساس ہوتا ہے، اور اس گھر سے جلیل خان لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس گھر میں داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یقین ہو جائے کہ جادوگر تو اس کے پاس مت جائے، تو ورنہ آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق ہے۔ بات یہاں پہ ایسی ہوئی کہ لڑکی کے اوپر کسی آپ کی دشمنی، اس کے باپ سے ہو ماں سے ہو، دشمنی نکالتے لوگ، کسی پہ حسد ہو تو اس حسد کے ذریعے کسی کی بیٹی کو تباہ کرتے ہو۔ جانتے ہیں ایک بیٹی کو تباہ کر دو بس سارا گھر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم آزما کے دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ جادو کرنے میں یہ نہیں دیکھے کہ ایک مرد کو جادو کر دی تو مرد ہے تو چلو اس کی بیوی کما رہی ہے، بیٹے بیٹیاں گھوم رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر بچیوں کو ستایا جاتا کہ پورا گھر الجھا رہے اور تکلیف میں رہے۔ اب جب تک بچی کی شادی نہیں ہوتی ماں باپ اور بھائی بہن پریشان، اور جادو کی وجہ سے اب جو بچی کے اوپر چڑھ جاتا تو جو لوگ دیکھنے آئے اس کے چہرے کو بدصورت بنا دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ دیکھنے آئے وہ بچی سے شادی باہر نکلنے سے پہلے ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنا نہیں ہے۔ اگر وہ اندر جنات نہیں چڑھ سکے کسی وجہ سے، تعویذ ہے، بہت بڑی ماں پڑھنے والی ہے، تہجد گزار ہے، اجوا کھجور ہے، پانی زمزم ہے، تو اب کیا کرتے ہیں وہاں پہ یہ کرتے ہیں جو مرد آ رہا دیکھنے کے لیے اس کو یہ کرتے ہیں، اس کی صورت اتنی بدصورت کر دیتے ہیں شام میں آ کے کہ جو گھر کی عورتیں دیکھ رہی ہو کہتے ہیں تو دینا ہی نہیں ہے۔ اگر ویسا نہیں ہو سکا تو اس کی صورت نہیں بدلاتے، اس آدمی کا اتنا کلیجہ دباتے ہیں، جبھی سر دباتے ہیں پکڑ کے، تو اس کو جلن گھٹن شروع ہو جاتی ہے، گھر میں سانس گھٹنا شروع ہوتا، کہتا ہے کہ کس عذاب میں آ گیا میں اس جگہ پہ، وہ دوبارہ پھر نہیں آتا۔ یہ پریکٹیکل ہوا سو ہے۔ میں اس وقت جو چند باتیں سنا رہا تھا یہ اس لیے سنا رہا تھا کہ آپ لوگ سب اس بات سے انکار نہیں کر سکتے، جادو کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جادو کا اثر دلوا کے بتایا، قرآن میں دلیلیں دے دی، جن کے بارے میں پورے کا پورا سورہ ہے، اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پورا جادو کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے نظر بد کا بھی ہے اس قرآن میں،
تو ہر جگہ سے ان عورتوں میں اتنی مصیبتیں تو پہلے ہی ہیں، باقی چیزیں اس طریقے سے ہیں عورتوں کے پاس کہ اس کا اندازہ اب ہم لگانا ناممکن ہے۔ جنوں کی شیطانوں کی ایک خاصیت ہے، وہ جہاں رہتے اگر وہ دیکھ لیتے انہوں نے معصوم سے معصوم لڑکی کو نہیں چھوڑا، جوان لڑکی کو نہیں چھوڑا، اور بوڑھی عورت کو بھی نہیں چھوڑا۔ وجہ ہے ان کی کہ عورتوں پہ کیوں زیادہ آتے، آدمیوں پہ کیوں نہیں آتے؟ عورتوں پہ اس لیے زیادہ آتے کہ عورت جو ہے، جس کو پہلے زمانے میں جیسا رہنے کے لیے بولے تھے، عورت اب اس طریقے سے نہیں رہتی۔ جیسے عورت پہلے زمانے میں اس کے جب نماز نہیں پڑھنے کے دن ہوتے تھے، ایام کے دن ہوتے تھے، تو عورت کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، اپنے گھر والے مرد حضرات کے سامنے بھی نہیں آتی تھی وہ۔ آج وہ پروفیسر ہے، وہ لیکچرار ہے، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ سیلز گرل ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور پھر بڑے بڑے کام کرتی ہے عورت۔ تو وہ رک نہیں سکتی اب، کیونکہ اس کو مرد سے ٹکر لینا ہے اب، یعنی اس کو بتانا ہے میری تنخواہ زیادہ ہے، میں تم سے زیادہ کام کرتی ہوں۔ تو صاحب جب اس حالت میں نکلیں گے تو سڑک پہ، چلنے کی جگہ پہ، کام کی جگہ پہ پتہ نہیں کتنے شیطان کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ گندگی دیکھی، آپ وضو میں ہے ہی نہیں، پاک ہے آپ کا، بس ان کو آواز پسند آ گئی چڑھ گئے، آنکھ پسند آ گئی چڑھ گئے، کچھ پسند نہیں آیا تب بھی چڑھ گئے۔ کیوں؟ ان کی اصل کیا چاہیے؟ ان کو رہنے کو، کھانے کو اور انجوائے کرنے کو عورت چاہیے۔ مرد سے کیا انجوائے کریں گے؟ وہ کوشش تو کرتے ہیں وہ، لیکن وہ مرد ہاتھ کو آتے نہیں ہو، تو ان کو ہر چیز کی فیسلٹی چاہیے۔ اس کو اویل کرنے کے لیے وہ لوگ پہلا فائدہ اٹھا کے عورتوں پہ چڑھتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، عورتیں جس طریقے سے باہر نکلنا سیکھ چکی ہیں، ایک سب میں بڑا بال کھلے رکھنے کا اسٹائل ہو گیا۔ کتنے جنہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو، تم ہم کو کیا ڈانٹتے ہو، تم ہم کو کیوں ڈانٹتے ہو، یہ جملہ ہے ان کا۔ تم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ کیا سمجھانا ہے؟ کہتے کہ ان کے بال باندھو، چوٹی گوندو، چوٹی گوندنے کے باوجود بھی نیچے کے بالوں کو پلٹا کے بتو، ہم بڑی آسانی سے ان کے بالوں سے چڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کی بات نہیں ہے، ہمارے گھر کا حال بھی یہی ہے، بال ایسے کھولتے ہیں جیسے کہ شیطان بنی ہوئی ہیں، شیطانوں کے بال کھلے ہوتے ہیں، لپسٹک لگا کے، لادیاں لگا کے، جو بال کھلے رکھ کے بغیر پردے کے نکلتی ہیں شادیوں میں، اب پھر امید رکھتی ہیں کہ جن نہ چڑھے، شیطان نہ چڑھے، ہم پہ جادو کا اثر نہ ہو۔ جادو کا اثر بھی جب تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے کو میں یہ اذیت دے رہا ہوں، دو باتوں کی وجہ سے، یا تو اس کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں وہ تکلیف دیکھے، یا نہیں اس کے گھر والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے رجوع ہو، تم اللہ سے نکل چکے ہیں، دین میں واپس آؤ، اسلام میں آؤ۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں نہ اسلام میں آتے نہ کہیں آتے، وہ اور اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ اب جن کے پاس جاتے علاج کو، تو عورتوں کے بارے میں بول رہا ہوں، برا مت مانیے، یہ جن زیادہ شیطان جو ہے عورتوں پہ ہی چڑھتے ہیں، یعنی مرد پہ چڑھتے، مرد بولتا نہیں آ کے، عورت کو ہوتا وہ تکلیف دیتے، پتہ چلتا، اتنی بھیانک تکلیفیں دیتے ہیں وہ۔ اب آگے میں نہیں بولتا، یعنی ان کی شادی کرنا نہیں کرنا ایک بات ہو جائے گی، کسی سے ان کو ضرورت